السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنه الله يمد على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد. سادات الزام مومنین کرام، قبل از گفتگو آپ سب کی خدمتوں میں اور بالخصوص میرے اور آپ کے والی و وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہم سب مل کر ان دو ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں جن میں ایک سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام. اس دعا کے ساتھ کہ ان دونوں ہستیوں کا صدقہ و تصدق ہماری محبت اس گھرانے سے مزید بڑھے، اور جو بھی دعائیں، جو بھی حاجتیں آپ اپنے دل میں لیے ہوئے آج اس خوشی میں شریک ہیں، انہی ہستیوں کا واسطے مالک آپ کی سب کی دلی حوائج، خواہشات اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور مجھ گناہگار کے ذمے جو دعائیں لگی ہیں آپ سب مل کے دعا کیجیے کہ مالک انہی ہستیوں کا واسطہ ان سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور سب دعاؤں کی ایک دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجب فرمائے. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. بابلی جزاک اللہ، بڑی مقبول حاضری آپ کی، اور آپ کی حاضری کے بعد میں قربانی کے لیے حاضر ہوں. یقیناً مجھے سماعت کرنا تھوڑا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ جن ہستیوں کی محبت میں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، انہیں ہستیوں کی محبت میں میری بھی چند گزارشات آپ بڑے کھلے دل کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جہاں آپ ضروری سمجھیں گے حوصلہ افزائی کریں گے. ایک سلوات پڑھیں ملتے محمد والا. آغاز کر رہا ہوں بات کا، اور یہ یقیناً بزرگ اس چیز کی تائید کریں گے کہ یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے بھی میں آپ بھی انہیں پسند کرتے تھے، اور میری انہیں ان سے محبت ایک فطری عمل بھی تھا اور مجبوری بھی تھی. عاشق حسین گلے اس کا تذکرہ کیا. ایک جگہ انہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بتایا کہ خالق نے کس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا. بہت ہی مختصر سی کیونکہ حاضر ہے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اپنے نوجوان تک پہنچاؤں. توجہ کر لیے، خالق نے کس طرح محمد کو خلق کیا، یعنی محمد سے پہلے اللہ تھا، خالق نہیں تھا. جہاں پر آپ کہیں گے میں رک جاؤں گا. بابا جی ویسے انہوں نے برا کیا،
نصیریوں نے برا کیا، اچھا نہیں کیا انہوں نے. جہاں آپ کہیں گے میں رک جاؤں. خالق تھا اللہ تھا، خالق نہیں تھا. محمد مصطفیٰ خلق ہوئے، اللہ خالق بنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ خلق کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں. لیکن اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا اور درجہ خالقیت بنایا. ان کا یہ جملہ ہے کہ سوچنے کا انداز ہے، سب کا اپنی اپنی محبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصور کسی تصویر کو کسی کینوس پر اتارتا ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ پردہ ہے سفید کلر کا، اب اس کو کینوس ہے، اب مصور ہے اور وہ کوئی تصویر بنا رہا ہے. تو یہ جملے ان کے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی مصور کوئی تصویر بنانے لگتا ہے تو اس تصویر کا خاکہ پہلے سے اس کے ذہن میں ہوتا ہے، یا وہ منظر جو بنانے لگا ہے وہ منظر اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہے، اور پھر وہ اس کو کینوس پر اتارتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ تصویر بنانے والا جب کوئی تصویر یا قلم اٹھاتا ہے تصویر بنانے کے لیے، برش اٹھاتا ہے، رنگوں کا استعمال کرتا ہے، تو وہ سب کچھ پہلے سے اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تصویر منظر بناتی ہے، کینوس پر ابھر کر سامنے آتی ہے. وہ منظر ہے، وہ کوئی خد و خال ہے، وہ جو بھی ہے. ان کا یہ جملہ ہے کہ جب محمد کو خلق کیا، جب محمد کو کینوس پر اتارا، کوئی اور تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے. ابھی آپ نے سنا کہ رسول نے علی کے چہرے کو دیکھے، کہا کہ وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، اذن اللہ، جسد اللہ. سمجھ رہے بات؟ یہ کس نے فرمایا؟ رسول خدا نے کس کو دیکھ کے؟ علی کو دیکھ کے. اور اس کے بعد وہ بھی آپ کے ذہن میں آیا، ظاہر اس کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں سوائے آپ کے اپنے. کہ آپ جس طرح سے بھی علی کو وصول کر رہے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو وصول کر رہے ہیں، رسول کا علی کے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں وجہ اللہ. سمجھ آئے. لیکن ذرا پیچھے تو چلیں کہ جب محمد خلق ہوئے، تھوڑا سا تو صبر کریں. جب محمد کو خلق کیا اور جب محمد مخلوق بن کر سامنے آیا تو کس کے جیسا تھا؟ محمد کس کے جیسا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ نصیریت کا گلا گھونٹا جا سکے. اس چیز کو سمجھیے. محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا، نصیریت خود بخود دم گھٹ جائے گا اس کا. اچھا بات تذکرہ کی طرح کینوس پر اتارا. یہ جملے ان کے ہیں، میرے نہیں. کہتے ہیں ادھر ادھر تو کچھ تھا نہیں کہ جس کو دیکھ کر اتارا، بس خود کو دیکھتا گیا، محمد کو خلق کرتا گیا. کچھ بھی تو نہیں تھا. جو کچھ ہے وہ رسول کے بعد ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد ہے. اول ما خلق اللہ نوری. سمجھتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. یعنی نور محمد سے پہلے کیا کہیں گے؟ اندھیرا تھا. نہیں نا، زبان اجازت نہیں دیتی، عقیدہ اجازت نہیں دیتا، یقین اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا، عقیدہ توحید اجازت نہیں دیتا کہ کہا جائے. نہیں، نور محمد سے اگر پہلے کوئی نور تھا وہ صرف نور الہی تھا. نور الہی نے نور محمد کو بنایا. اور بہت عرصہ پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، مجمع وہی ہے، میرے سامنے موجود ہے، کہ یہ وہ لمحے ہیں کہ جب احد نے واحد کو خلق کیا. یقیناً آپ کے ذہن میں یہ وہ لمحے ہیں کہ جب احد نے واحد کو خلق کیا. سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اب احد اور واحد
یہ بھی میں نے گزارش کی تھی آپ کے سامنے، یقین آپ کے تو میں لکھنے کو مرتبہ پھر لطف لینے کے لیے اور نوجوان تک کہ جن کے ذہنوں تک نہیں یہ بات، واحد اور احد کا فرق کیا ہے؟ واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ واحد وہ ہے کہ جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، واحد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، گھٹایا بھی جا سکتا ہے، لیکن احد وہ اکائی ہے نا جو بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، احد ہی رہتا ہے، واحد دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیں کیسے سمجھ آئی؟ ریاضی سے، جب ہم نے میتھس کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ واحد کو بڑھایا جا سکتا ہے، گھٹایا جا سکتا ہے، نہیں، اس پر بھی رسول ہی گواہ ہے کہ میں واحد ہوں، کیونکہ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یعنی کہ واحد کے نور میں بڑھنے کی گنجائش ہے، علی کے نور کو بنایا کس نور سے؟ محمد کے نور سے، واحد سے دو ہوئے اور دو سے 5 کر دیے اور پھر بڑھا کر 14 میں تقسیم کر دیا۔ بہت بہت مشکور آپ کے ساتھ۔ اور ویسے بھی بہاول نگر والا مجمع جعفری صاحب میرے سامنے موجود ہیں، حضور میرے سامنے ہیں، اعجاز علی صاحب ہیں۔ آپ لوگ جب کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو یقیناً دل سے دیتے ہیں، لیکن آپ بڑی مشکل سے دیتے ہیں، کہ میں جانتا ہوں بہت اچھا سے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے۔ آپ کا قصور نہیں، آپ نے سود اتنا رکھا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ مجھ جیسا جب پڑھ رہا ہوگا تو آدھوں کے ذہن میں پہلی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے سے کہنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو داد دے رہے ہوتے ہیں، میرے تک داد نہیں پہنچتی تو سوچ رہے ہیں وہ ان تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، میں اس چیز سے بالکل آگاہ بھی ہوں، جانتا بھی چیزوں کو۔ بہرحال تذکرہ ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کے لیے میں نے آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ بھی آپ کی مانوس آپ کی سماعت سایہ سے آل عمران کی 31ویں آیت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل آپ کہیے رسول، یہ لفظ قل ہے، اور جو قرآن بھی ہیں یا صرف نحو کے اوپر ان کی دسترس ہے وہ زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں ان چیزوں کہ قل کا مطلب کیا ہے، قل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دیجیے، اور قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، ایسے ہی تو اگر 28 صفر کو یا 12 ربیع الاول کو کوئی اس میں ہم وہ نہیں کر رہے کہ کسی قسم کی بحث شروع ہو، نہیں، اگر رسول چلے گئے اور نہیں، اور اللہ کی یہ بات کہ رسول کہہ دیجئے یا رسول کہیے، تو کیا 28 صفر 11 ہجری یا 12 ربیع الاول 11 ہجری، اس کے بعد یہ قل سے جتنی بھی آیات شروع ہو رہی ہیں منسوخ ہو جائیں گی؟ کیا سوچتے ہیں؟ کہ کہہ دیجیے نا، اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کے زندہ و جاوید ہونے کا یا اس کا قیامت تک کی عمر کا آپ کو یقین ہے، تو جس کے ذریعے قل کہلوایا جا رہا ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر قل والی آیات کو تو نکال دینا چاہیے، لیکن کسی پہ ہمت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھے کہ رسول نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر قل والی آیات کو نکال دیتے ہیں، کیونکہ آیات کا سہارا تو آج بھی لیا جائے گا، قیامت تک لیا جائے گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہدایت کا ابھی ظاہراً ایک سورس یہی ہے نا، قرآن مجید، اور اسی کے بتانے والے کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ اب نہیں ہے، تو پھر تضاد آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قل ان تحبون اللہ، رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہی بڑا خطرناک ہے، اور اگر یہ خطرناک نہ ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ بھی نہ ہوتا۔ دیکھیں رسول موجود ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں،
سمجھیے اس جملے کو کہ موجود ہے رسول بذات خود بے نفس نفیس موجود ہیں، ظاہراً موجود ہیں، چھو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، گلے لگا سکتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. تو رسول کو تو خوش ہونا چاہیے، رسول کو خوش ہونا چاہیے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. یہی تو میں چاہتا تھا، یہی میسج دے کے تو مجھے بھیجا گیا نا کہ جاؤ اور میری معرفت کرواؤ. تم تو کنزن مخفی ہے، اب جاؤ، آپ کا یہی کام ہے کہ لوگوں کو میرے بارے میں بتاؤ، مجھ سے شناسا کرو، لوگوں کو میرا پتا چلے. تو اگر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے تو مقصد تو پورا ہو گیا، مقصد تو پورا ہو گیا نا. اللہ سے محبت ہو گئی، بندے کو اللہ سے ملا دیا، بات ختم. لیکن اللہ ایسے بندوں کی محبت چاہتا نہیں. اللہ کو ایسی محبت پسند ہی نہیں ہے. یا سادہ کر دوں اور بات، اللہ تعالیٰ کو محسن کشوں کی محبت پسند نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچے، انہیں کو بیچ میں سے. تو کیا قل ان تحبون اللہ، اگر یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا رسول کہ ہم اللہ سے محبت کہتے ہیں، تو قل آپ کہیے فاتبعونی. اچھا واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا میری اتباع کرتے ہو؟ اللہ سے محبت تو ہو گئی تمہیں، کیا میری اتباع ہے؟ ہو سکتا ہے سوال آیا کیا یہ ضروری ہے؟ قرآن میں ایک حرف کیا ایک زیر زبر بھی غیر ضروری نہیں ہے. تو اتنا بڑا لفظ فاتبعونی کہ جس میں ذات رسول شامل ہو، فاتبعونی. اگر یہ اس چیز کے دعوے دار ہے نا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، رسول ان سے کہیے کہ آپ کی اتباع کریں. مجھ سے محبت کرنی ہے تو رسول آپ کی اتباع کریں. یعنی اللہ سے محبت ضروری نہیں، میری اتباع کرنا ضروری. اس سے کیا یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کر گے تو یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ یہ کہے گا کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے. یہاں پر ایک لفظ نوجوانوں بالکل توجہ چاہتا ہوں، فاتبعونی کا فاطعنی نہیں کہا، اطاعنی نہیں کہا. جیسے اتباع کا ہے نا، اطاعت کا نہیں کہا. کہ جے رسول یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو آپ ان سے کہیں کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت آئی نہیں کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہنا اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ رسول کی اتباع کرنی پڑے گی. اطاعت کیوں نہیں؟ تو نوجوان سمجھے کہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت کر کی جاتی ہے ہر قول کی، رسول جو کہیں آپ وہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کریں. اتباع کی جائے گی رسول کے ہر فعل کی. رسول جو کرے وہ آپ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ رسول کی اتباع کر رہے ہیں. اور جب آپ رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ کو آپ سے محبت ہو جائے گی. اب یہ اتباع میں 1000 مرتبہ بھی یہ جملہ کہوں تو تھکوں گا نہیں، یہ شک نہیں کروں گا کہ آپ اس سے بور ہو جائیں گے. اتباع کے معنی پتہ نہ چلتے اگر علی نہ بتاتے.
علی خود کہتے ہیں اتباع کے معنی یہ ہے کہ میں علی رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے بکری کا بچہ ماں کے پیچھے. یعنی علی رسول کے ہر فعل کو جاننے والا ہے اور کرنے والا ہے. تو میری اتباع کرو, میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ, اگر اللہ کو اپنا عاشق بنانا ہے, اللہ کو مجبور کرنا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے, تو کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ اتباع رسول کرنا پڑے گی. اور میں کیا کروں کہ اتباع کے لفظ جب آتے ہیں ان کی تفسیر دیکھنی ہو تو 1,24,000 کے مجمع میں کچھ نفوس ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں اتباع کرتے ہوئے رسول کی. اور رسول اسی لیے کہ چونکہ وہ اتباع کی منزل پر ہے, کبھی کہتے ہیں حسین منی وعلا من, علی منی وعلا من, فاطمہ بضعۃ منی. یہ رسول اس وجہ سے نہیں کہتے کہ یہ اطاعت کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اتباع کر رہے ہیں. سلامت فتح پہ ہو, بس میری عطا. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا, اللہ محبت کرے گا. اللہ کی محبت کے لیے ضرور ہے کہ رسول کی اتباع کرے, رسول کے ہر فعل مقدم رکھا جائے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے, دیکھیں فعل کی بات ہوئی تو قرآن نے کہا نا کہ جو دے بولے, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. رسول کون, کیا ذات, کس طرح سے تعارف کروایا, کس طرح آفاق کی تعارف کرایا ہے خدا نے. کسی اور نبی کا اس طرح سے تعارف نہیں ہوا جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا. کہ کہیں کیا کیا یا ایھا المزمل مدثر کہہ کر, طٰہٰ کہہ کر, یاسین, یہاں تک کہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب خلق کیا تو کوئی اور چیز نہیں تھی, تو رب العالمین نے جب محمد کو خلق کیا تو رحمت للعالمین بنایا. چونکہ کچھ اور نہیں, تو جس طرح سے وہ خود رب العالمین ہے ذات رحمت للعالمین, اور عالمین کی بات ہو رہی ہے. تذکرہ رحمت للعالمین. اور میں پھر بس ختم کروں اپنی گفتگو کو, آپ کی ذہنتوں کو بھی تمام کو سلامت رہیں, آپ لوگ آباد رہیں, ہستیوں کے صدقے کوئی غم نہ ملے آپ کو. سوال اٹھتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ کہاں ہے, کہاں سے, اس طرح نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا, ثابت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں, ان میں سے ایک بہت بڑی چیز عشق میں گھر سے نکلنا بھی ثابت نہیں ہے. یہ جلوس, یہ محبت میں باہر آنا, کوئی کہیں گے قرآن سے ثابت کریں تو ہم کیسے کریں گے؟ ٹھیک, عشق میں آپ لوگ نکل پڑتے ہیں, گھروں کو چھوڑتے ہیں, تو یقیناً ان کے ہاں ثابت نہیں ہے. مسئلہ یہی کہ معرفت رسول نہیں ہے. اشرا آپ کے ذہن میں ہو کہ اسوہ رسول سے اسلام لیا ہی نہیں, اگر لیا ہوتا تو سمجھ آتی یہ گھروں سے نکلنا خوشی یا غم ہے, یہ سنت ہے. میں صرف آپ کو متوجہ کروں گا, واقعات آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. یہ گھروں سے نکلنا جلوس کی شکل میں, اپنے گھر کو چھوڑنا, یہ سنت ہے, کسی کی بنائی ہوئی. کس کی؟ اللہ. پتہ کب چلا, کیسے پتہ چلا؟ تو میں یقیناً ہر ہستی کی طرف ایسے, لیکن میں آپ کی توجہ صرف ایک رسول کے حبیب کی طرف کروانا کہ جب حسین آئے ہیں دودھ رسول میں ظاہر, تو آپ کیا سنتے ہیں روایات کے اندر
کہ آسمان کھلا اور فرشتے جو در جو، ہجوم در ہجوم، گروہ در گروہ آ رہے ہیں نیچے. کہاں پر؟ خانہ رسول کی طرف. کس لیے؟ مبارکباد دینے کے لیے. سمجھ آئی بات کی؟ اگر فرشتے جنت جیسی جگہ چھوڑ سکتے ہیں ہستیوں کے لیے تو ہم اپنے گھر کو کیوں نہیں چھوڑ کے باہر نکل سکتے؟ یہ جلوس ہمارے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اپنے مقام کو چھوڑنا ہم خود سے نہیں کرتے، یہ اللہ کے بنائی ہوئی سنت کہ جب کوئی ایسا آئے تو پھر گھروں میں نہ بیٹھے رہے، نکلنا، زمانے کو بتانا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کی محبت میں نکلے، ہم اس کی اتباع میں نکلے. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرو. دوسری شخصیت جس کا تذکرہ ہو رہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹی یعنی کہ امامت کی اس چیز تو امام جعفر صادق علیہ السلام. محمد مصطفیٰ کے ساتھ لفظ صادق آتا ہے یا امام جعفر ابن محمد کے ساتھ آتا ہے صادق آتا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ محمد کو صادق اور امین مشرکوں نے مانا؟ اسی وجہ مشرک تھے، نظام کو ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. مجبور تھے کردار کی وجہ سے، رسول کے کردار کی وجہ سے. اور ایک اور بات میں یہاں پر کہتا چلو نوجوانوں تاکہ یہ بھی روایت ہے کہ جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پر نور ولادت ہوئی ہے تو بی بی آمنہ نے ٹھیک اور ادھر سے تمام عرب کے مشرکین کہ جب نور ساطع ہوا ہے، چمکا ہے، اس کی روشنی کے اندر کیا کیا کچھ دیکھا؟ بی بی نے شام کے محلات دیکھے، شام کے محلات، یہ تمام کتب کے اندر یہ چیزیں شام کے محلات، ٹھیک. اور اسی طرح جتنے بھی مشرکین تھے انہوں نے فارس کے، ایران، تمام تشریح، یعنی کہ رسول وہ ذات ہے کہ دیکھیں مادر رسول کا دیکھنا اور بات ہے کیونکہ وہ مادر ہے، وہ والدہ گرامی ہے کہ اس کی ختمی مرتبہ کی مرتبہ بہت بلند ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھ آیا کہ مشرکین نے کیوں دیکھا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ گھر والا دیکھے تو بنتا ہے نا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، اس کی وجہ سے وہ نور ساطع ہوا تو بی بی نے شام کے محلات کو دیکھا. لیکن جو رسول کو ماننے والے ہی نہیں تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے کیوں دیکھا؟ انہوں نے کیوں دیکھا؟ یعنی کہ رسول وہ ہستی ہے کہ جس کا نور صرف اپنوں کو نہیں غیروں کی بھی آنکھوں کو چلا دیتا ہے، ان کی مسافت کو بڑھا دیتا ہے، دور تک دکھا دیتا ہے، کیونکہ حجت خدا کا نور ہے. ٹھیک ہے، تو رسول کو بھی صادق کہا گیا. ادھر امام جعفر علیہ السلام کے ساتھ لفظ صادق ہے، بے شک لفظ صادق ہے. مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. یقیناً بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ پڑھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابھی تک صادق لوگ کیوں مانتے ہیں؟ جہاں پر ولایت کے قائل نہیں ہیں، امامت کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کے صادق ہونے کے قائل ہیں. ان کی ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کی امامت کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کے معصوم ہونے کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ وہ صادق ہیں. اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ان کو صادق نہ مانا تو وہ جو 4 فقہیں بنی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری رد ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تمام کے تمام فقہ لکھنے والے شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے.
मजबूरी है, मजबूरी है। सलामत रहें, आबाद रहें, मालिक आप सबको सलामत रखें, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आपकी कोशिशों को, मेहनतों को, मोहब्बतों को, अकीदतों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और मुझ गुनाहगार के ज़िम्मे भी जिन मोमिनीन ने दुआएं लगाई हैं, जो बीमार हैं, मिलकर दुआ कीजिएगा कि मालिक उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। मिलकर बिलखसूस दुआ कीजिएगा, जुल्फ़िकार साहब की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन उनके लिए शिफा याबी के लिए मिलकर दुआ कीजिएगा कि आज की रात का वास्ता मालिक उनको जल्द अज जल्द सेहत मुकम्मल अता कर फरमाए। और दीगर जितने भी मोमिन व मोमिनात बीमार हैं, जिनमें तालिब भाई के लिए मिलकर दुआ कीजिएगा, हमारे भाई वो बीमार हैं, आमिर भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, सैयद याशा साहब हैं, इनकी अहलिया भी अलील है, एजाज ज़ैदी साहब उनके भांजे के लिए भी दुआ कीजिएगा, मुंशी जाफर साहब के लिए, और बिलखसूस ये हमारे बहुत ही बेहतरीन मद्दाह जो मुहिब है, बिल्कुल उनके लिए भी आपने दुआ करनी, आबिद हुसैन के लिए कि मालिक इनको भी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। तो हाज़रीन महफिल में और भी दीगर जो भी बीमार हैं मिलकर दुआ कीजिएगा कि मालिक आज की इन हस्तियों का वास्ता की बिलादत का कि मालिक सबको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। मुंतज़मीन के लिए, काविश करने वालों के लिए दुआ कीजिएगा, जिसने जिस तरह से भी इस जश्न में हिस्सा डाला है, जिस तरह से भी अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है, मालिक सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। बालिका के वास्ता है अपनी हबीब हस्तियों का, अपने लुत्फ़ करम का वास्ता, हमारी मसाजिद और इमाम बारगाहों को शाद व आबाद फरमा। मुसलमाना ने जहाँ पर भी जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, बिलखसूस फ़लस्तीन में और दीगर जहाँ पर भी, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मालिक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, उनकी मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये जज्बा परवान चढ़ा कि वो दूसरे मुसलमानों की मदद कर सकें, इंसानियत की खिदमत कर सकें। बाला सैलाब से जिस कदर लोग मुतासरीन हैं, जितने भी हैं, जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनका जितना भी नुकसान हुआ है, मालिक उन सब की भी हिफाजत फरमा और उनकी भी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज व मामून फरमा, अंदरूनी और बैरूनी खलफिशार से महफूज फरमा। बाला के वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बे औलाद को औलाद मदीना अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ अदा फरमा, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, बेजुर्म असीरों को रिहाई अता फरमा। मिलकर दुआ कीजिएगा आज की रात बिलखसूस भाई हसीर के लिए हमारी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। और मिलकर दुआ करें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जो मोमिन मोमिनात के पीर मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़िर महफिल हज व ज़ियारत की तमन्नाएं रखते हैं, उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा। जिनके दिल में ये ख्वाहिश है कि एक मरतबा ये 17 रबीउल अव्वल रोज़ा रसूल पर हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआ करें कि मालिक हम सब की ज़िंदगी में एक मौका ऐसा ज़रूर आए कि ये 17 रबीउल अव्वल हम मदीना मुनव्वरा में मनाएं। सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारे वारिस हकीकी के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब का खात्मा बिल खैर व बिल ईमान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सबसे मुल्तमस हूं कोई मरतबा खड़े हो